وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 سے 80 تک کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو ادھر آ جائیے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کو جو دعوت توحید دیا تھا ان سب چیزوں کا تذکرہ تھا، دلائل کا بیان تھا. ان آیت میں خاص انداز پہ توحید کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسا انداز ہے کہ خاص طور پر کفار مکہ کے لیے بہت ہی مؤثر انداز ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے اور شخصیت ہے وہ زمانے جاہلیت سے ہی، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی پورے عرب میں سب لوگ کسی بھی دھرم کے ماننے والے تھے اس وقت جو بھی تھے، یہودی، عیسائی، مشرک، سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقدس شخصیت مانتے تھے، سب لوگ، سارا عرب. اور آج بھی بہت سارے دھرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے یا ان کا مناظرہ ہے یا سوال و جواب ہے جو انہوں نے کی اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی کے خلاف اور ستارہ پرستی کے خلاف انہوں نے جو مناظرہ کیا ہے اس کا تذکرہ اس میں. ان کی قوم بت پرستی بھی کرتی تھی اور ستارہ پرستی بھی، تو اس لیے اس مناظرے کا ذکر ہے. مناظرہ مطلب سوال و جواب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف گویا کہ ایک جملہ کہا اور براءت کا اظہار کیا اور اس کو گمراہی قرار دیا، بت پرستی کو. اور سب سے پہلے کس کو کہا؟ اپنے ابا کو اور پھر اپنی قوم کو. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے کہیں. اپنی دعوت اپنے گھر سے شروع کی تھی، یعنی کہ باہر ہو اور گھر والے اپنا عیش موج کریں. تو جو کچھ بھی کہیں وہ سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہی سے کہیں، باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی شخصیت تھی
کہ وہ تقریباً سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاتے تھے. تو سب سے پہلے اپنے والد بزرگوار کو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں آپ، یہ غلطی پر ہیں آپ، یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں اس پر ڈرائیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو ہی بلایا تھا. اے فلاں فلاں، سب تو قریش کے سردار تھے، قریش تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو کوہ صفا پر اپنے رشتہ داروں کو ہی بلا کر سب سے پہلے دعوت پہنچایا تھی، اللہ کی جو پیغام تھا وہ پہنچایا تھا. تو سب سے پہلا کام آج بھی اگر کوئی اصلاح کا کام شروع کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں، اور لوگوں کی طرح نہیں کہ باہر تو بیانات تو بہت دیتے ہیں لیکن کہ دنیا چھوڑ دیجئے، لیکن جب ان کی اپنے گھر کی جو زندگی دیکھیے گا تو وہ مہا عیاشی کا اڈا نظر آئے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر، نام لینا مناسب ہے. ہم ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے پاس ایک فوٹو آیا، ایک لیڈی ہے جو بولتی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ دنیا تیاگ دیجئے تو ایسا ملے گا ویسا ملے گا، لیکن خود اس کے پاس سے جو پرس دکھا اس کا پرائز جو ہے لاکھوں ڈالر ہے، کروڑوں کی گاڑی ہے اس کے پاس. تو اللہ ہمارے نبی اور اسلام میں ایسا نہیں ہے. آپ اصلاح کی کوشش کیجئے تو اپنے گھر سے اس کے اسٹارٹ کیجیے، اپنے گھر سے اس کی شروعات کیجیے. تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے اس کی شروعات کی اور اپنے والد صاحب کو اور اس کے بعد اپنی قوم کو یہ بتلایا کہ بت پرستی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، گمراہی ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ان کے جو قوم تھی بت پرستی بھی دوہری شرک میں مبتلا تھی. تو بت پرستی بھی کرتی تھی قوم، بتوں کو بھی مورتی کو بھی پوجتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ستاروں، چاند، سورج اور بھی مختلف قسم کے ستاروں کو بھی پوجتی تھی. تو اس کو بھی پھر بیان کیا ہے آگے. تو بت پرستی کے بارے میں تو خلاص کر دیا کہ بھائی آپ گمراہی میں، اور ستارہ پرستی کے دلائل عقل سے سمجھایا ہے کہ یہ بھی گمراہی ہے. اس سے پہلے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، یعنی حقیقت دکھلا دیا. کس مخلوق کی کیا حقیقت ہے، چاند کی کیا حقیقت ہے، سورج کی کیا حقیقت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے اس کی حقیقت کیا ہے. وہ سمجھ میں آگے ان کو کہ ان چیزوں کی حقیقت یہ کہ مخلوق ہے اور ان سب کا خالق ہے، اور وہی ہم لوگوں کا معبود ہے، وہی قابل عبادت ہے، لائق عبادت اور مستحق عبادت ہے. وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں، پہچان لیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ یہ مخلوقات ہے، یہ خالق نہیں ہے. ہر ایک کی حقیقت واضح کر دی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. اب یہاں سے ستارہ پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا اپنی قوم سے، اس کا تذکرہ ہے. ستارہ، سیارہ، ستارہ سب اس میں شامل ہے، چاند، سورج اور دیگر ستارے سب کے سب شامل ہیں. فرماتے ہیں پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. یہ دراصل مناظرہ ہو رہا ہے، یعنی قوم کے لوگ موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا یقین کامل ہے یہ ہمارا رب نہیں ہے، اور قوم ستارہ کو اپنا رب مانتی ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ آدمی ہے، تو اسی انداز کا یہ جملہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، مطلب اچھا تو یہ ہمارا، چلو اس کو ہی رب مان لیتے ہیں، اور آگے اس کی حقیقت بھی ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گی. تو دراصل یہ جملہ جو ہے وہ قوم کو سنانے کے لیے کہا تھا، تاکہ قوم سنے کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا تمہارا رب ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ رب بن سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر رب ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں. فرماتے ہیں
یعنی عقلی طور پر اس کو سمجھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے جو ہے کیا اس کے اندر رب ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ رب ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں سو جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، ستارہ ڈوب نہیں گیا، دن نکلے گا تو رات ستارہ ڈوب گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حجت ہاتھ آ گئی، بھائی تم کہتے تھے یہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، یہ تو ڈوب گیا، اور جو ڈوب جائے، جو زوال پذیر ہو جائے، جو جس میں تبدیلی آئے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رب وہی ہوگا جس سے انتہائی درجے کی محبت اور عظمت ہوتی ہے، اور یہ وہ جو ڈوب جائے اس کو جب ہم پسند ہی نہیں کرتے تو اس کو رب کہاں سے مانیں گے؟ تو قال لا احب الآفلین کا مطلب ہے کہ میں اس کو رب نہیں مان سکتا ہوں، یہ لازمی معنی ہے، کیونکہ رب ماننے کے لیے اس سے انتہائی عظمت اور محبت ہونا لازمی ہے۔ تو لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا رب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دلیل دیا۔ پھر آگے جو ہے وہ لوگ چاند کو بھی مانتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا دوسری رات میں، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تمہارے خیال کے مطابق میرا رب یہی ہے، چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ کو، یعنی ہمارا جو حقیقی رب ہے، اگر ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا اور اس کو رب مان لیتا، لیکن میرے رب نے رہنمائی کی کہ یہ بھی ڈوب گیا، اور ڈوبنے والے کو رب نہیں ہونا چاہیے، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ڈوبنے کی وجہ سے مجھے متنبہ ہو گیا میں یہ رب نہیں ہے، اور مجھے یہ اللہ رب العزت نے ہی ہدایت دی۔ تو یہ ایک اس طریقے سے اس کو کنڈم کر دیا۔ اگلی آیت ہے، اور جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا، سورج کو، تو آپ نے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ تو بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، یعنی تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے، چلیے مان لیتے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا رب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اس کو یہ رب نہیں ہو سکتا، اور اس کو رب ماننا حقیقی رب کے ساتھ شرک ہے، اور میں شرک سے بیزار ہوں، اس لیے میں اسے رب نہیں مان سکتا۔ انی وجہت، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں، کس کی طرف؟ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ ان سب چیزوں کی تبدیلی، ڈوبنا، نکلنا، تیز ہونا، کم ہونا، مدھم ہونا، تیز ہونا، یہ خود بتلاتا ہے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جس کے اندر تبدیلی ہو۔ حقیقت میں رب وہی ہوگا جس پر کسی کا کنٹرول نہیں، اور یہ جب بتا رہا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول ہے اور اس کو کسی نے پیدا کیا، تو جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس پر ان چیزوں کا کنٹرول ہے، قادر مطلق ہے، اسی کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں، ان سب چیزوں سے میں بے نیاز ہو گیا۔ تو یہ عقلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ گمراہی ہے۔ میں اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کرتا ہوں، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تو پچھلی جو آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استدلال ہے
اس کا حاصل یہ ہے کہ رب وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر تغیر ہوتا ہے، جس کے حالت بدلتی رہتی ہے، کیونکہ حالت کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ رب وہ ہوگا جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، لاکھوں سال پہلے جیسا ہمارا رب تھا آج بھی ویسے ہی ہے، جو صفات جو خصوصیات اس وقت تھی وہ صفات وہ خصوصیات آج بھی ہے، ہمارے رب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے، کسی کا محتاج ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود جو ہے نہیں بنے ہیں۔ تو رب جو ہے، رب کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، حالات اس پر نہیں آ سکتے۔ انسان پر بھی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بھی بدلتی رہتی ہے، اس میں سب کچھ ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی ہی بتلاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونے والا ہے، یہ قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کو ایک دن وجود میں لایا گیا ہے، کسی کامل القدرت نے، اللہ رب العزت نے اس کو وجود میں لایا اور ایک دن اس کو ختم کر دے گا، درہم برہم کر دے گا۔ تو حالات آنا، حالات کی بدلنے سے بدلنا، یہ کمزوری کی دلیل ہے، اور رب وہ ہوگا جو کمزور نہیں ہو سکتا۔ چاند، سورج، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ کمزوری کی دلیل ہے، اور رب جو ہے کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ خلاصہ ہوا اس استدلال کا۔ آگے جو ہے کچھ باتیں اور بھی نصیحت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، مجھ سے بحث کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں دلیل دیتے ہو کہ کوئی اور رب ہے؟ حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، یعنی صحیح راستہ کیا ہے وہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ وہ لوگ جو ہے غیر اللہ کو پوجتے تھے، چاند سورج کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم ان کی پوجا نہیں کریں گے تو ہم کو یہ نقصان پہنچا دیں گے، ہم کو یہ نقصان پہنچا دیں گے، یہ سمجھ کر پوچھتے تھے، اسی کا جواب دیا۔ اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم بھی نہیں پوجو گے تو تم کو نقصان پہنچا دیں گے، اسی کا جواب دیا کہ تم ہم کو غیر اللہ سے ڈراتے ہو، اللہ کے علاوہ پوجنے سے ڈراتے ہو۔ میں نہیں ڈرتا، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، یعنی فرضی ہے، وہ فرضی ہے، فرضی چیزوں سے کیوں ڈروں؟ حقیقی رب سے ڈرتا ہوں، جو حقیقی رب ہے ان کا لحاظ کرتا ہوں، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اور اسی عظمت کی وجہ سے میں گناہوں کے ان کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ جو حقیقی رب ہے، جو کامل القدرت ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو، ناجائز کام تم کر رہے ہو، تو ڈرنا تو تم کو چاہیے۔ تم ہم کو ڈرا رہے ہو، ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، ہم نے تو اچھا کام کیا ہے۔ وہی ہے، وہ ان کی قوم ڈراتی تھی کہ اگر ان کو تم نہیں پوجو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ اسی کا جواب دیا کہ ڈرنا تم کو چاہیے کہ جو حقیقی جو مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہو، رانگ کام کر رہے ہو، تو ڈرنا تم کو چاہیے، مجھے نہیں۔ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، یعنی ڈرنا چاہیے، اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی۔ یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے اولاد دیتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، اس فلاں کام کرتا ہے، تو خالق کائنات نے کہاں اس کی دلیل دی ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اساطیر الاولین، بس سنی سنائی باتیں ہیں، آبا و اجداد سے ایک غلط کام، ایک غلط روش چلی آ رہی ہے،
شیطانوں کا سجھایا ہوا ایک غلط راستہ ہے۔ تو خاص طور پر اللہ رب العزت کہتے ہیں بھائی دلیل لاؤ، تو قرآن کی دلیل کہاں ہے؟ ان شرک یہ شریک ہیں اللہ کے ان کام میں، تو دلیل کہاں ہے؟ تو تم نے بغیر دلیل کے کسی چیز کو اللہ جو حقیقی معبود تھا اس کے ساتھ شرک کیا، تو تم کو ڈرنا چاہیے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سوال و جواب۔ ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمیں مامون ہونا چاہیے جو کہ صرف اللہ کو مانتا ہوں، یا تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ نیڈر کن کو ہونا چاہیے؟ بغیر ڈر والی زندگی کن کی ہونی چاہیے؟ ہماری ہونی چاہیے جو کہ میں توحید پر قائم ہوں، یا تم لوگوں کی ہونی چاہیے جو کہ شرک کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ شرک کرنے کی والی جو زندگی ہے وہ جو ہے ڈرنے والی زندگی ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے اور مرنے کے بعد ہم کو جو ہے عذاب گرفتار عذاب نہ ہو جائے۔ وہی بتایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو ان دونوں جماعتوں میں، دونوں جماعت توحید پرست اور نمبر 2 مشرک، ان دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق، یعنی نہ ڈرنے والی زندگی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ توحید والی زندگی کو اپنانے والے۔ اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان لائے، پھر ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ کن کو ڈرنا چاہیے اور کن کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ایسے ہی اس میں لفظ ہے ظلم، اب یہ آگے بتائیں گے اس کے بارے میں، شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ ان کو نہیں ڈرنا چاہیے غیر اللہ سے کسی بھی چیز سے کہ وہ ہم کو نقصان یا نفع پہنچا دے۔ نہ ڈرنے والی زندگی ان کی ہونی چاہیے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ راہ راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا کہ جو لوگ توحید پر قائم ہیں، جنہوں نے اپنی توحید کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو یہ ایسے لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور جن لوگوں کی زندگی شرک والی ہے ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ غیر اللہ سے نہیں، ان سے ڈرنا چاہیے کہ حقیقی مالک جس کے ساتھ ہم نے شرک کیا، جس کے ساتھ ظلم کیا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہاں پر لفظ شرک نہیں ہے، یہاں پر لفظ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، الذین آمنوا، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم ہی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ شرک کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے۔ بہت خطرناک بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ ظلم کو نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ، ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ نہ ڈریں، اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ظلم کسی سے ہو جاتا ہے، تو بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح کی، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کو معبود مانا، توحید کو اپنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طریقے کا شرک نہیں کیا، نہ ذات میں شرک کیا اور نہ ہی صفات میں کسی کو شریک کیا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کو خالق تو مان لیا لیکن اولاد دینے والا کسی اور کو مان لیا، رزق دینے والا کسی اور کو مان لیا، علم کی دیوی دیوتا کسی اور کو مان لیا، یہ شرک ہو گیا۔ یا کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگا، یا غیر اللہ کو کسی بھی طور پر مددگار سمجھ لیا کہ غیبی طور پر یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں، تو یہ زندگی ہوئی توحید خالص والی زندگی، اور ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ اس دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اگر کسی نے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کر لی تو وہ تو اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے امن نہیں ہے، کل قیامت کے روز اس کے لیے امن نہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اور شرک کی ملاوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ دیوی دیوتا کو پوج لیا، مورتی کو پوج لیا، بلکہ شرک کی ملاوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی فرشتے کے لیے، کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے ایسی صفات کو مان لینا جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان لیا،
شرک کر لیا آپ نے صفات، شرک فی صفات. مزارات پر جا کر یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے، شرک فی صفات ہے. یہ دور نہیں ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، جمعہ کا دن تھا، ہم پاس ٹائم بھی نہیں تھا جمعہ کے بعد کا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، قریب ہی میں رہتے ہیں، تو جہالت کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں ویسا کر رہے تھے. ہم سے کہا کہ بھائی ایک اپلیکیشن لکھ دیجیے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بہت پریشان ہے، گھر میں یہ پریشان ہے، اہلیہ بیمار رہتی ہے ہمیشہ، تو بھوت آتا ہے ان پر، پریت آتا ہے وغیرہ وغیرہ الٹا سیدھا. کہا اپلیکیشن لکھوائیں گے، کچھوچا شریف جانا ہے، وہاں کے لیے اپلیکیشن لکھ دیجیے. تو مجھے دھیان میں آیا کہ کچھوچا شریف میں اپلیکیشن میں یہ لکھنا رہتا ہے. پھر بتایا بھی انہوں نے کہ جو بھی ہے پیر صاحب کا نام لے کر کہ پیر صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، میری یہ سب پریشانیوں کو دور کر دیجیے. آپ حضرات نہیں گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، لیکن میں نے دیکھنے کے لیے گیا، میں اس طرح کی جگہوں پر کئی جگہوں پر گیا کہ کیا کرتے ہیں لوگ. تو پتہ چلا کہ جس طریقے سے مندروں کے باہر درخت پر پرچیاں لٹکاتے ہیں لوگ اپنی اپنی حاجتوں کو لکھ کر، اسی طریقے سے وہاں پر سینکڑوں نے، ہزاروں نے، لاکھوں پرچیاں رکھے ہوئے، اور سب میں اسی طرح کی باتیں. پیر صاحب ہماری یہ دعا ہمارے کرتی ہے، شرک ہے. ہم نے سمجھایا ان کو، اب آگے دیکھیے، ہم نے سمجھایا، بڑے بھائی کہا کے سمجھایا، بہت مؤثر انداز میں سمجھایا، قرآن حدیث کا حوالہ دے کر سمجھایا، پیار محبت سے سمجھایا، فتویٰ بازی نہیں کیا، شرک نہیں کہا ان کو بس سمجھایا. شرک کے علاوہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے تو اس انداز کو بلا کے سمجھایا. اور جب معلوم کیا، ہم نے دیکھا ایک غریب آدمی ہے، کہاں سے پیسہ لایا؟ تو بول رہا ہے کہ 15,000 قرضہ لیا. میں نے کہا کہ سب سے پہلے قرضہ واپس کر دیجیے. وہاں پر تو ہاں بھر لیا، لیکن ابھی کل میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جا چکے 15,000 روپیہ قرضہ لے کر. میں نے کہا بھائی مسجد آئیے، آپ ساری ضرورت پوری ہوگی. میں نے یہ بھی کہا دیا کہ کم سے کم پانی دم کا ایک بوتل دے دیجیے، ہم اللہ کا کلام پڑھ کر دے دیں گے، اس طرح کوئی بھی اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا، دعا کریں گے ہم، آپ آئیے، مدد کی ضرورت مدد کروا دیں گے آپ. لیکن وہاں چلے گئے. تو یہ جہالت ہے، وہ بچپن سے وہی چیز کو سیکھا ہے. تو یہ سب شرک ہے. اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کی نفرت کی جائے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج نہیں سمجھیں، کل سمجھیں گے، انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ان کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. شریعت کیا ہے اس کی روح سے واقف نہیں ہے، وہ اسلام کی خصوصیت کیا ہے اس کی روح ہی نہیں معلوم ہے اس کو. تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہر طرح کے شرک سے، شرک کے شائبے سے بھی دور رکھے، پوری زندگی ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہم لوگوں کا خاتمہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.